بات جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کرنی ہے، کہنی ہے، وہ یہ ہے کہ اس گودی میڈیا کا جو حال ہے، جہاں پر اسٹوڈیو میں کچھ لوگ ایسے وہ رکھتے ہیں کہ ایک نہ ایک ڈیبیٹ میں ان کا ایسا شخص یا ایسی عورت یا ایسا مرد ضرور ہوتا ہے جو اسٹوڈیو والوں کے حق میں، اینکروں کے حق میں بولتا ہے. انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے خلاف کبھی نہیں بولے گا، اس کو وہ پہلے سے تیار کر کے رکھتے ہیں. انہی میں سے ایک عورت جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے. کچھ عورتیں جو ایسی ہیں جو آزاد ہیں، اپنی من مرضی کی مالک، نہ بھائی کا وہ سنتی ہوں گی، نہ شوہر کا سنتی ہوں گی، نہ باپ کا سنتی ہوں گی، نہ بیٹے کا سنتی ہوں گی. وہ کھلے عام آزاد زندگی گزارتے ہیں. انہی میں سے ایک عورت جو ہے کہ جس کو اکثر و بیشتر میں نے دیکھا ڈیبیٹ میں آ کر وہ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، پیغمبروں کے خلاف، قرآن کے خلاف زہر افشانی کرتی ہے اور اسلام کو توڑ مروڑ کر میڈیا میں پیش کرتی ہے اور اسلام کی غلط شبیہ وہ میڈیا میں پیش کرتی ہے. اس کا نام بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا. تو وہ جب آتی ہے، تیار ہو کے آتی ہے اور میڈیا پر آ کر، اسٹوڈیو میں آ کر ایسا دہشت کا ماحول پیدا کرتی ہے اپنی چنگھڑ سے، اور اس کا یہ طے ہوتا ہے، وہ کہتی ہے، آپ نے اگر سنا بھی ہوگا، وہ اینکر کو پہلے ہی کہتی ہے کہ آپ اس کو چپ کرا دیجئے، پھر میں بات کروں گی. جب تک وہ چپ نہیں ہوگا تب تک میں بات نہیں کروں گی. تو دوسرے کو چپ کرا کے وہ میڈم جب بولتی ہے، اور ایسا بولتی ہے، اتنا اناپ بولتی ہے، اتنا بکواس بولتی ہے کہ مذہب پر بھی وہ زبان اس کی کینچی کی طرح چلتی ہے. تو میں نے اس کی ایک ڈیبیٹ سنی کہ جس میں مجھے اس کی ایک بات پر بہت بڑا اعتراض، پہلے تو اسی پر مجھے اعتراض ہے. تو اس میں پہلے تو اس نے یہ تبلیغ والے جن پر اس وقت الزام عائد ہے، حالانکہ تبلیغ والے صاف شفاف نکلے، کسی کی رپورٹ جو ہے منفی نہیں بلکہ سب کی مثبت نہیں نکلی. سارے بیچارے پازیٹیو کوئی نہیں آیا، سارے نگیٹیو آئے. اس کے باوجود بھی مسلمان پر الزام، اسلام پر الزام، تبلیغ والے پر الزام. اس نے بھی کچھ اسی طرح کی حرکت کی ہے. تو اس نے پہلے تو یہی بتایا ہے کہ تبلیغ والوں کو، جن کو نہ دین کا پتہ، نہ قرآن کا پتہ، نہ نبی کا پتہ، اس کی شکل آپ دیکھ لیجئے، شکل اس میں ویڈیو میں آپ کو دکھا دوں گا. چوتھا ستمبھ مانا جاتا ہے ڈیموکریسی کا، فورتھ پلر جو مانا جاتا ہے میڈیا، اس کو بھی اب ان لوگوں نے کھل کے گالی دینا شروع کر دیا ہے. میں تو کہتی ہوں کہ یہ جو مولانا صاحب ہیں، اگر ان کو میری آواز جاری ہوگی، میں چاہتی ہوں کہ ہر سٹیٹ میں یوگی جی جیسا چیف منسٹر ہونا چاہیے. آپ کے وہ سو کالڈ جماعتی جو شاید اسلام کا نام بھی نہیں جانتے ہیں، جہاں سڑک پہ اس ہندوستان کی دھرتی پہ تھوکے، وہیں ان سے چاٹ کے صاف کروانا چاہیے. تو ان کو جہاں پر وہ تھوکیں، ان کو اس تھوک کو چٹوانا ہے، واپس وہ اس تھوک کو چاٹیں. یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے مسلمان ہونے کا کہ یہ کتنی مسلمان ہے، اور دیکھ کر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام کو کتنا فالو کرتی ہے. آخر میں اس نے یہ بات کہی کہ ہمیں جو ہیں، ہم شرمندہ ہوتے ہیں. یعنی وہ شرمندہ ہوتی ہے کس سے؟ مولوی کے اسلام سے، تبلیغ والے کے اسلام سے. وہ شرمندہ ہوتی ہے کہ وہ کتنی اچھی مسلمان ہے. آخر میں اس نے یہ کہا کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کے بعد ہم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، وہ بھی نعوذ باللہ شرمندہ ہوتے ہوں گے. جیسے مسلمان بھی بدنام ہوتے ہیں آپ کی وجہ سے. جو مسلمان ایکچولی میں اسلام ماننا چاہتے ہیں، اسلام کی آدھیاتمک ٹیچنگز پہ چلنا چاہتے ہیں، وہ لوگ بدنام ہوتے ہیں آپ کی وجہ سے. نہ آپ قانون کو مانتے ہیں، نہ آپ الیکٹڈ گورنمنٹ کو مانتے ہیں، نہ آپ پروفٹ کو مانتے ہیں، نہ آپ خدا کو مانتے ہیں. میں کہتی ہوں پروفٹ کے آگے جو پیس بی اپون ہم بولتے ہیں نا، صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بہت ضروری ہے. کیونکہ وہ جہاں بھی ہوں گے وہ شرمندہ ہوتے ہوں گے آپ لوگوں کی حرکت دیکھ کے. ان کو بہت زیادہ اس ٹائم پیس کی ضرورت ہوگی کہ میں ان کو کیا بتا کے گیا تھا اور یہ کیا کرتے ہیں. تو کس باپ کی اولاد ہے مجھے یہ پتہ نہیں ہے، لیکن یہ بات طے ہے، تو رکھیلوں جیسی ہے. تیرا منہ، تیری زبان جو ہے، یہ جو اس کی بھونک، یہ چنگھاڑ جو ہے، جو ہر وقت ہندو اور مسلم کے درمیان نفرت پھیلانے کے لیے ہوتی ہے. میڈیا پر چڑھ کر، سٹوڈیو میں آ کر تو کیا یہ سمجھتی ہے کہ بس میں جو کہوں گی وہی دنیا فالو کریں؟
اور دنیا وہی چیز مانے گی؟ یہ کچھ نہیں ہے میڈم، تو زیرو ہے۔ اور اسلام کے بارے میں تجھے کہتا ہوں، رائے دیتا ہوں کہ اسلام کے بارے میں تو کچھ بھی مت کہا کر، اور اپنے آپ کو مسلمان کہنا یہ تیرے لیے شرمندگی کی بات ہے۔ اور یہ جو تو نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ وہ شرمندہ ہوتے ہوں گے، یہ سن تو اپنے آپ کو، اور تو نے ان اینکروں کو کہا ہوا ہے کہ میں سوشل ایکٹیوسٹ ہوں، سوشل ورکر ہوں، اور اسلام کو جاننے والی ہوں، اسلام کا نالج میرے اندر ہے۔ میں کہتا ہوں تیرے اندر اسلام کا نالج زیرو کے برابر نہیں۔ اور تو نے یہ جو کہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شرمندہ ہوتے ہوں گے، یہ سن، اللہ کا نبی، اللہ کا پیغمبر اور اللہ کا حبیب، اللہ کا بھیجا ہوا منتخب مقرر بندہ جس کو نبی اور رسول کہا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی تو اعلیٰ اور افضل ہے۔ آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ تو رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، آپ کے القاب اتنے ہیں کہ کہنے والے تھک جائیں، لیکن وہ لکھنے والوں کا جو ہے مطلب قلم ختم ہو جائے، روشنائی ہو جائے، آپ کے القاب، آپ کی صفات کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ سن تو، اللہ کا نبی شرمندگی کی زندگی نہیں گزارا کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیات میں یہ تو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں مصیبتیں اٹھائیں، تکلیفیں اٹھائیں، پریشانیاں اٹھائیں، لیکن شرمندگی کبھی نہیں اٹھائی۔ اور اللہ جو ہے اپنے نبی کو شرمندہ نہیں ہونے دیتا، نہ حیات میں شرمندہ ہونے دیتا ہے، اور نہ بعد الحیات یعنی وفات میں شرمندہ ہونے دیتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے منتخب کیا ہوا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا انتخاب جو ہے پیغمبروں کے بارے میں، وہ تو اگر تجھے قرآن کا علم ہوتا، تجھے احادیث کا علم ہوتا، تجھے پتا ہوتا کہ اللہ کا انتخاب انبیاء کے بارے میں، پیغمبروں کے بارے میں اور رسول کے بارے میں پہلے تو انتخاب ہی کون کر رہا ہے، یہ اللہ کی ذات اقدس، اور پھر دوسری بات کہ وہ شرمندگی کی زندگی گزاریں۔ ایسے اناب شناب، ایسے الفاظ تو مت بکا کر، تجھے ڈیبیٹ کرنی ہے، تجھے اپنے آپ، اپنا چہرہ لوگوں کے سامنے دکھانا ہے، کیا ایکٹنگیں کرنی ہے تو کر، لیکن اسلام کو بیچ میں مت لایا کر، اسلام والوں کو بیچ میں مت لایا کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے کی اوقات اور ادب اور احترام اگر تجھ میں نہیں ہے تو مت لیا کر، اور اسلام کی غلط شبیہ پیش مت کیا کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری انسانیت کی اور ساتھ ساتھ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی